ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس کے بعد مساجد وہ جگہیں ہیں جنہیں روئے زمین پر اللہ کا گھر، اللہ کا دربار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان مساجد میں خالق کے بندے خالق کے ساتھ اپنے تعلق اور بندگی کے اظہار کے لیے، اور اپنے خالق و مالک کے ساتھ التجا و مناجات اور اس کے دربار میں حاضری دینے کے لیے دن میں 5 وقت کم از کم اکٹھے ہوتے ہیں۔ روئے زمین پر اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہیں وہ یہی مساجد ہیں۔ فرمایا پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے تمہارے لیے آسمان میں چمکتے ستارے ہیں، ایسے ہی آسمان والوں کے لیے مساجد کے قطع روئے زمین پر جو جگہیں مساجد ہیں، آسمان والوں کو یہ مساجد اسی طرح ستاروں کی طرح چمکدار اور روشن نظر آتی ہیں۔ مساجد کی اہمیت، مساجد کا کردار ایک اسلامی معاشرے کے اندر مسجد کا کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، مسجد کا کیا کردار ہونا چاہیے معاشرے کی اصلاح کرنے میں، دعوت دین دینے میں، توحید کا پرچم بلند کرنے میں، شرک کا کلا کما کرنے میں مساجد کا کیا کردار ہونا چاہیے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ ہر بات اس میں سے ایک علیحدہ باب ہے۔ پھر مسجدوں کے آداب، مسجد میں آنا، مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں رہنا، پھر مسجد کی خدمت، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، اس کا انتظام، اس کا نظم و نسق، یہ ساری چیزیں الگ باب ہیں، الگ موضوع ہیں، ان کے لیے بڑا لمبا وقت چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، مدنی زندگی، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکہ کے اندر بڑی مشکلات تھیں، باوجود چاہنے کے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنا نہیں سکتے تھے، لیکن جو ہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے، پہلا پڑاؤ کہاں ڈالا؟ قبا میں، قبا نامی بستی میں۔ بعض مورخین کے نزدیک 7 دن اور کچھ کے نزدیک 14 دن۔ مکہ سے نکلنے کے بعد جیسے ہی آزاد زندگی میسر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا نامی بستی کے اندر 7 دن کے مختصر ترین پڑاؤ میں بھی اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ یہ 7 دن بھی مسجد کے بغیر گزریں۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھ دی، جس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ آج ہم میں سے جو بھی بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے، 2 رکعت نفل ہم اس مسجد قباء میں ادا کرتے ہیں، کس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 نفل ایک مقبول حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، حیات طیبہ جو مکہ سے نکلنے کے بعد مدینہ میں اور آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اس کا ہر گوشہ
مسجد کے ساتھ منسلک ہے، مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ لوگوں کی اصلاح اور تربیت مسجد سے کی، لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے مسجد میں کیے، لوگوں کے نکاح جنازے مسجد میں پڑھائے، مہمان آئے ان کی ضیافت، ان کے لیے سرائے مہمان خانہ مسجد کو بنایا، طلباء علم کو دین کا علم، تربیت اور تزکیہ کے لیے مدرسہ مسجد کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیاسی معاملوں میں مشورے کے لیے اپنی کابینہ سے، اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے مشورے کے لیے مجلس اور میٹنگ مسجد میں بلائی۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر مسجد کا ایک ایسا کردار ہے جو آپ کی سیرت سے ایک لہجہ بھر علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے وہ بالکل مسجد کے ساتھ تھے، اور یہ جو مسجد ہے مسجد نبوی، یہ مسجد بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے، آپ کی اونٹنی قصوہ وہ اپنی مرضی سے بیٹھ گئی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے۔ آپ کا سامان اٹھا کر ابو ایوب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے جایا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے سامان کی فکر نہیں کی، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی ازواج مطہرات کے لیے رہنے کے بندوبست کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ سب سے پہلا کام کیا کیا کہ یہاں مدینہ میں جو کوئی خالی جگہ ہے، جو کوئی خالی علاقہ ہے، جو کوئی پلاٹ خالی ہے، سب سے پہلے وہ دکھاؤ۔ یہ کس کا ہے؟ فلاں بچوں کا ہے۔ اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ میں ادا کروں گا۔ جان نچھاور کرنے والے، اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر لٹا دینے والے وہ صحابہ موجود تھے جو آپ کی اونٹنی کی مہار تھامے، آپ کے قدم مبارک کے ساتھ لپٹے ہوئے آپ سے کہہ رہے تھے میرے گھر چلیے، میرے ساتھ تشریف لے آئیے۔ ایسے صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا اعلان فرمایا، اور پھر پہلی فرصت میں ہی جب مسجد کی تعمیر کا فیصلہ ہو گیا، جگہ کا، زمین کا بندوبست ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کھڑے ہو کر نگرانی کر سکتے تھے، آپ اشاروں سے حکم دے سکتے تھے، فلاں کو حکم دیتے وہ پتھر اٹھا لاؤ، فلاں کو حکم دیتے گارا بنا لاؤ، فلاں کو حکم دیتے لکڑی کاٹ لاؤ، یہاں پر پلر لگاؤ، یہاں پر پتھر لگاؤ، لیکن نہیں۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں پتھروں کو ڈھونے سے لے کر لکڑیوں کی تراش خراش مسجد کے اندر پلر بنانے تک، اور کھجور کے پتے، کھجور کے درخت کی چھال جس کی چھت ڈالنی تھی، وہ چھال تک اس کی اکٹھی کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کے آخر تک مسجد کی تعمیر میں اپنے ان جانثار صحابہ کے ساتھ بنفس نفیس شامل رہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدوں کی تعمیر، میں نے عرض کیا کہ مسجد سے متعلقہ موضوعات اور ابواب بے شمار ہیں۔ مسجد میں آنے والوں کی خدمت، مسجد کی خدمت کرنے والوں کی فضیلت، مسجد کی آباد کاری، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والے نمازیوں کا مقام و مرتبہ، مسجد کی صفائی ستھرائی اور مسجد کے نظم و نسق چلانے کا ثواب، یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ ابھی فی الحال ہم صرف کس بات سے آغاز کریں گے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مساجد کو بنانا، مساجد کو تعمیر کرنا انبیاء کی سنت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما یعمر مساجد اللہ
من آمن باللہ، مسجدوں کی تعمیر اور یہ یعمرو، یہ صرف تعمیر کے لیے نہیں استعمال ہوتا، مسجد کی تعمیر، مسجد کی تطہیر، مسجد کی صفائی، مسجد کی آباد کاری، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ فرمایا مسجدوں کی تعمیر، خدمت اور آباد کاری ایمان والے ہی کرتے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے قائم کیا گیا، مثابۃ للناس و امنا، جہاں پر لوگ ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی پیار بھرا تذکرہ اور اپنے گھر بیت اللہ کی تعمیر کا بھی نقشہ قرآن میں مختلف مقامات پر کھینچا۔ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا وہ سارا گوشہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ انہوں نے مسجد کو کس طرح سے بنایا، مسجد کو بنانے میں ان کی نیت کیا تھی، مسجد کو بناتے ہوئے ان کی زبان پر دعائیں کیا تھیں، ارادے کیا تھے، مقاصد کیا تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اولاد کو بھی ساتھ لگایا، خود نہیں، اکیلے نہیں لگ پڑے، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لگایا اس کام میں۔ بیٹا اسماعیل اور وہ اسماعیل جن کے بارے میں دعائیں مانگ مانگ کر ان کو لیا، اللہ کو یہ واسطے دے کر کہا انک لسمیع الدعاء، اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو نے سنی ہے پہلے بھی، تیری دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ جو یہ اسماعیل مجھے ملے، آج میں نے ان کو ساتھ لگایا ہے، اولاد تو نے مجھے دی ہے، اب اولاد کی فکر ہے۔ کیا؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ایک نبی کو بھی یہ فکر ہے، اپنے لیے بھی، ومن ذریتی، اور میری اولاد بھی، اے اللہ میں ان کو اپنے ساتھ لگا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، آج ہم گھر بناتے ہیں، ہر بندے کو فکر ہے، ذرا سی فراخی ہوتی ہے، ذرا سے پیسے آ جاتے ہیں، ہر بندے کو احساس ہے، اس کو فکر ہے کہ میں اپنا گھر، اپنا مسکن بہتر سے بہتر کر لوں۔ اقبال ٹاؤن میں بھی رہتے ہیں نا، 10 مرلے کے مکان میں بھی، تو یہاں بھی اس کو فکر ہے کہ میں یہاں سے نکل کر بحریہ میں چلا جاؤں، ڈی ایچ اے میں چلا جاؤں، زیادہ کھلی جگہ ہیں، زیادہ سبزہ ہے، اچھی سہولیات ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا کہتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس بے آب و گیاہ وادی کے اندر، جہاں نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، نہ کھانے کا بندوبست، نہ رہنے کا بندوبست، کہا اللہ چھوڑ دیا ہے عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ ان کے سر پہ چھت ہوگی یا نہیں، ان کے منہ میں نوالا ہوگا یا نہیں، اللہ اس بے آب و گیاہ وادی میں تیرے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، صرف تیرے گھر کی قربت میسر آ جائے۔ سوچنا چاہیے مجھے بھی، ہم سب کو، جب بھی ہم اپنا گھر بنانے کی، اپنا پلاٹ خریدنے کی سوچیں، پہلے اولاد کی سوچو، پہلے اپنی نسل کی سوچو، کیا میرے بعد یہ نماز پڑھیں گے؟ کم از کم مسجد کا قرب تلاش کرو، مسجد قریب نہیں ملتی، اللہ نے وسعت دی ہے، ایک پلاٹ اپنے لیے خریدا ہے، ساتھ ایک پلاٹ مسجد کے لیے خریدو۔ جن کاموں کا حکم دیا، باقاعدہ اسپیسیفکلی آرڈر کیا جن کاموں کا، ان میں سے ایک کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ امر ببناء المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا فی الدور، ہر محلے میں، ہر سوسائٹی میں جب بھی اس کا نقشہ بنے،
جب بھی وہاں کا جو پلاننگ بنے سب سے پہلے وہاں پر مسجد بننی چاہیے، سب سے پہلے وہاں مسجد کی جگہ چننی چاہیے۔ ہمارا بھی بنا المسجد فی الدور، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم کسی بھی سوسائٹی کی اس کا نقشہ بناتے ہوئے، اس کی پلاننگ کرتے ہوئے سب سے پہلے مسجد کی جگہ کا تعین کریں۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اللہ یہ مسجد ہم بنا رہے ہیں تیرے نام پر۔ اللہ اکبر! اور کتنی بڑی فضیلت ہے، واللہ میں حیران اس بات کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اور تشبیہ کس چیز سے دی ہے۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا، مسجد تعمیر کرنی ہو نا فوراً سوچتے ہیں پیسے کہاں سے آئیں گے، اتنا بڑا بجٹ، اتنا بڑا منصوبہ کیسے پورا ہوگا؟ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے لیے جو کوئی مسجد بنائے صغیرن او کبیرن، بڑی نہیں بنا سکتا چھوٹی بنائے، ولو کمفحص قطا، یہ تو بچے ہیں آج کل شہروں میں بڑے ہوئے ہیں، آپ میں سے کوئی بزرگ لوگ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں گاؤں دیہات کے ماحول سے واقف ہیں، آپ جانتے ہیں جہاں پر کھیتی باڑی کی جاتی ہے وہاں پر ایک بٹ تتر، یا اپنی اپنی زبان میں اس کو کچھ اور کہتے ہیں، کوئی تھوڑی لمبی ٹانگوں والا ایک پرندہ پھرتا ہے، گھونسلہ نہیں بناتا، جب اس نے انڈے دینے ہوتے ہیں نا تو کسی جگہ پر، تھوڑی اونچی جگہ پر نا، عارضی طور پر خشک جگہ دیکھ کے اپنی ٹانگوں سے تھوڑی سی جگہ سیدھی کر کے ایک ایسے تھوڑی سی جو ہے وہ بیضوی سی جگہ بنا کے، تھالی نما جگہ بنا کے وہاں انڈے دے دیتا ہے۔ اس کی مثال دی، کہا اس تتری کے، اس بٹ تتری جس نے اپنا عارضی حوصلہ بنایا، راہ چلتے اس نے حوصلہ بنایا، مستقل ٹھکانے کے لیے نہیں بنایا۔ اتنا چھوٹا بھی کوئی بندہ اللہ کا گھر بنانے میں حصہ ڈالے، مسجد کی تعمیر میں، اتنی چھوٹی جگہ، ایک ہاتھ سے بھی چھوٹی جگہ، چڑیا کا گھونسلہ، بٹ تتری کا جو چھوٹا سا اس کا تھالی نما اس کا انڈے دینے کی جگہ ہے، او اصغر من ذالک، کسی کے پاس اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ اتنا حصہ بھی ڈالے، کہا اس سے بھی چھوٹی کوئی مسجد بنا دے۔ اللہ اکبر! بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو نے اپنی اوقات کے مطابق مسجد بنائی، اللہ اپنی شان کے مطابق تیرا گھر بنائے گا۔ اور کہاں؟ ڈی ایچ اے میں، بیریا میں نہیں، جنت میں۔ جو اصل مقصود ہے، جو اصل منزل ہے، اس سے بڑا بدلہ، اس سے بہترین متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ اتنی چھوٹی سی مسجد بنانے میں جو کوئی حصہ ڈالے۔ اللہ اکبر! اور میرے بھائیوں، مسجد کا بنانے کے بعد مسجدوں کی صفائی ستھرائی، مسجدوں کا انتظام، یہ کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے، واللہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں تک بات کو لے جاؤں۔ مسجدیں بنا لینا یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ کئی مسجدیں ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، گرینڈ ماسک ہے، بادشاہی مسجد ہے، دنیا کی 8ویں، دنیا کی 10ویں بڑی مسجد ہے، گنتی کے نمازی وہاں نہیں آتے۔ جو آتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں میں آنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مما یذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کی توحید کی بات ہو، دعوت دین کی بات ہو، شرک کا کلا کما ہو، اللہ کا نام لیا جائے، قرآن پڑھا جائے ان مسجدوں میں، مقصد تو یہ ہے۔ ایک تو ویسے وہ مسجدیں بے آبان، بے آباد، نمازی کوئی نہیں، جو آتے ہیں وہ سیرگاہوں کے طور پر، جو آتے ہیں وہاں موویاں فلمیں بنانے کے لیے، شادی کا شوٹ ہو رہا ہے، ہمارے فلاں ایونٹ کا شوٹ ہو رہا ہے، کہاں جی؟ مسجد میں۔
اب تو ڈرامے اور فلمیں بنانے کے لیے مسجد وزیر خان ہے جی، تاریخی مسجد ہے، اس مسجد میں ہم ڈرامے کی شوٹنگ کریں گے؟ نہ میرے بھائیوں، ایک تو یہ زیادتی ہے مسجدوں کے ساتھ کہ مسجد کا مقام اور مرتبہ نہیں سمجھا، مسجدیں تو بنا دی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں نے آپ کو حدیث پڑھی، ہمارا ببناء المساجد، مسجدیں بنانے کا حکم دیا، ساتھ کا ان تطیب و تزیف، ان کی صفائی ستھرائی اور ان میں خوشبو کا اہتمام کرو۔ اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لیا، وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي، مسجد بنا کے چھوڑ نہیں دینی، صرف مسجد کا نقشہ نہیں بنا دینا، صرف مسجد کے لیے پیسے نہیں اکٹھے کر لینے، مسجد کا ڈھانچہ نہیں کھڑا کر دینا، اس کی صفائی ستھرائی کا بندوبست کرنا ہے۔ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کوئی مسجد میں ویسے ہی آ گیا، راہ چلتا گزرتا ہوا آ گیا، اس کو بھی، کوئی مسجد میں اعتکاف کرنے، مسجد میں ٹکنے کے لیے آ گیا، اس کو بھی، کوئی مسجد میں نماز پڑھنے رکوع سجدے کے لیے آ گیا، اس کو بھی، اس کی خدمت کرنی ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس سے شفقت سے پیش آنا ہے، اس کے لیے صاف ستھرا پاک خوشبودار ماحول دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ 7 لوگ جن کا اللہ کے ہاں قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ ہوگی، ان میں ایک بندہ کون ہے؟ قلبہ معلق بالمسجد، مسجد کے ساتھ اس کا دل اٹکا ہوا تھا۔ بڑا محدود معنی کرتے ہیں ہم کہ بھئی صرف نماز کی اس کو فکر تھی کہ وہ نماز اذان کب ہوگی، بھئی مسجد کی اس کو فکر رہتی تھی۔ وہ بندہ جس کو مسجد کی فکر ہوتی تھی، مسجد کا بجلی کا بل آیا ہوگا، مسجد میں پانی کی موٹر جل گئی ہے، مسجد میں صابن نہیں تھے، مسجد میں صفائی کے لیے جھاڑو نہیں تھا، ہاں مسجد کا خادم، ٹھیک ہے ہر بندہ ہم میں سے مسجد کی خدمت اس طرح نہیں کر سکتا، صفائی نہیں کر سکتا، بڑے نصیبے کا کام ہے اللہ ہمارا نام مسجد میں جھاڑو دینے والوں میں لکھ دے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تربیت تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ فرماتے رہتے تھے۔ ایک شخص آیا بیچارہ بدو، تھوک دیا مسجد کی دیوار پر، تھوک دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آپ نے جھاڑو پکڑا، کھجور کی چھال کا بنا ہوا جھاڑو ہوتا تھا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھاڑو پکڑا اور وہ جھاڑو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بلغم اور جو تھوک پیارے مقدس ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف کیا۔ پھر اس کے بعد منبر پر چڑھے، واز کیا، میں ہوں، میرے جیسے لوگ ہیں، عمل تھوڑا ہے باتیں زیادہ ہیں، لیکن پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عمل کیا، پہلے دکھایا، اس کو صاف کیا، اپنے ہاتھ سے اس کو کھرچا اور پھر لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کو کہا من تفل الی القبلۃ، اللہ کا گھر ہے بھائی، ادھر ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کے حضور قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنا یہ سوچ کر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرف قبلہ ہے، ادھر نماز پڑھنی ہے۔ جو مسجد کی دیوار پر قبلہ رخ پہ تھوکے، قیامت والے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک ما بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے درمیان، اس کی پیشانی پر ہوگا۔ اور پھر حکم دیا، کہا ایک بندے کو، جا بھائی بھاگ کے جا زعفران لے کر آ۔ وہ زعفران لے کر آیا، اس زعفران کی مسجد میں دھونی دی، مسجد کی صفائی کی۔ یہ تو اتنا مقدس کام ہے، یہ تو اتنا عظیم کام ہے جو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور مسجد کی صفائی، کان امرأۃ سوداء، ایک خاتون کرتی تھی صفائی، ایک حبشی عورت۔ ہماری عورتیں مسجد میں آتی ہیں، ہم نے مسجد میں انتظام کر رکھا ہے، اور بھی بہت ساری مسجدوں میں اب انتظام ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہماری مسجد میں سب سے زیادہ شکوہ ہماری ماؤں بہنوں کی طرف سے آتا ہے، پیغام آتا ہے جی مسجد میں صفائی نہیں ہوئی تھی، مسجد کے وہ اوپر ہال میں گند پڑا ہوا تھا،
اللہ اکبر. وہ خاتون کو تو امور خانہ داری پتہ ہے نا، صفائی کا جو طریقہ جو سلیقہ خواتین کو آتا ہے، مردوں کو تو اتنا آتا نہیں. شوق تھا اس عورت کو مسجد کی صفائی کا. گزرتے ہوئے جب دیکھتی تھی مسجد خالی ہے، مردوں سے گزرتے ہوئے تنکے اکٹھے کر لیتی تھی. اور اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے خادموں کا کتنا دھیان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی توجہ تھی. یہ نہیں تھا آئی صفائی کر کے چلے گی. ہم نے کہا رکھا ہوا ہے نا خادم، وہ صفائی کر دیا کرے گا بس، ٹھیک ہے. اس کی کوئی اوقات نہیں، اس کو کچھ سمجھتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 2-3 دن آئی نہیں. پوچھا لوگوں سے، کہا وہ عورت نہیں نظر آ رہی صفائی کرتی تھی. لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل رات آرام فرما رہے تھے، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. آپ نے کہا مجھے جگا لیا ہوتا، چلو مجھے دکھاؤ، دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ. اللہ اللہ. جنازہ پڑھا، دعائے مغفرت کی، صحابہ کو ساتھ لیا، اور کیا فرمایا؟ مسلم کی روایت ہے، کہا اس عورت کی وجہ سے اور اس عورت کی قبر پر میرے جنازہ پڑھنے کی اور میری سفارش کی دعا کی وجہ سے یہ قبریں بے نور تھیں، یہ قبریں اندھیری تھیں، یہ سیاہ تھیں، خوفناک تھیں. اس عورت کی مسجد کی خدمت کرنے کے اجر کے طور پر، اس کے بدلے کے طور پر اللہ نے اس قبر سے ایسا نور نکالا ہے کہ اس قبرستان کے اندر، بقیع غرقد کے قبرستان کے اندر آج ساری قبریں منور ہو گئی. اللہ اکبر. ہمارے استاد وہ بتاتے ہیں مدینہ میں، مکہ میں ایک بندہ آیا، وہ مسجد کے حرمین کے خادم ہیں نا، خدام ہوتے ہیں اکثر، آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان میں 50-50 100 ریال بانٹ رہا تھا کہ خادموں کی کوئی خاص تنخواہیں نہیں ہوتی. تو میں ان کو تھوڑا سا اپنی طرف سے کچھ ان کو جیب خرچ دے دوں. ہر بندہ بڑھ چڑھ کر، ہم تو فوراً کیلکولیٹر نکال لیتے ہیں نا، 100 ریال دیکھ کر ضرب دی فٹافٹ، اچھا 4000 بن گیا. ہر بندہ بھاگ کر پیسے پکڑا. ایک بندہ سائٹ پہ کھڑا تھا، اس کو کہا بھائی تم بھی لے لو. کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں. او بھائی لے لو، کوئی بات نہیں لے لو. نہیں جی نہیں مجھے ضرورت نہیں. عجیب، انڈین ہے اور پیسے نہیں لے رہا. یہاں سے کتنے کو مل جاتے ہوں گے. وہ بلایا انچارج کو، جو ان سارے خدام کا انچارج، کہا یار وہ بندے کو پیسے دیتا ہوں لے نہیں رہا. کہا لے گا بھی نہیں. کیوں بھائی؟ کہا مکے میں ہوٹل ہے اس کے، یہاں کرائے پر دیے ہوئے ہیں، جہاز چلتے ہیں اس کے سمندروں میں. وہ نیو یارک سے لندن، لندن سے تھائی لینڈ، تھائی لینڈ سے سنگاپور، کبھی دبئی میں، کبھی برطانیہ میں، کبھی کہاں. یہ 6 مہینے کاروبار کرتا ہے اور 6 مہینے اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے کے لیے خدام میں نام لکھوا دیتا ہے. نہیں لے گا. اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ دے، اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ کبھی ہم بھی مسجد میں جھاڑو لگائیں، گزرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ مسجد میں آج میں خوشبو لگا دوں. واللہ میں بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، لیکن آپ اس مسجد میں آتے ہیں اور مسجدوں میں جاتے ہیں، اپنے گھر کی شاپنگ کرتے ہیں، گروسری لیتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، آپ کی اہلیہ، آپ کے بچے آپ کو پوری بجٹ بنائیں. ہینڈ واش لے آئیے گا، فنائل کی بوتل لے آئیے گا، ماؤتھ واش بھی لے آئیے گا، صابن تبت کا نہ لے کے آئیے گا، لائف بوائے نہیں، لکس لے آئیے گا، ڈو اچھی کوالٹی کا خوشبودار. یا مسجد میں کسی بھائی کا دل نہ دکھ جائے، لے جاتے ہیں صابن. ایک بھائی نے ذمہ داری اٹھائی، چھوٹا صابن 10 روپے والا. میرا یہ ذہن نہیں ہے، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا. جتنی اللہ نے توفیق دی، میں نے اپنے خادم کو، اپنے مقصود صاحب کو کہا، میں نے کہا آپ یہاں بہترین کوالٹی کا ہینڈ واش لگائیں. آپ ایمپوریم جاتے ہیں، پیکیجز مال جاتے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے سیکیورٹی گارڈ سے لے کے باتھ روموں کی صفائی کس معیار کی ہوتی ہے؟ کیا اللہ کے گھر میں آنے والوں کا اتنا حق نہیں کہ ان کو اچھی کوالٹی کا صابن دیا جائے؟ کہنے لگے، بھائی نے کہا اعتراض کیا، اس نے کہا اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگ صابن. میں نے کہا پھر رکھو،
پھر اٹھا کے لے جائے، پھر رکھو. اٹھانے والا صابن اٹھا اٹھا کر تھک جائے، تم رکھ کر مت تھکو، یہ اللہ کے گھر کا کام ہے، یہ تو نصیبے کی بات ہے. سوچو میرے بھائیوں، سوچو 1000 2000 روپے اپنے بجٹ میں سے کم از کم مسجد کی صفائی کے لیے مختص کیجیے. پانی کا فلٹر گندا ہو گیا ہے، میں اپنے ذمہ لیتا ہوں کہ میں اس کو 15 دن بعد، مہینے بعد تبدیل کروں گا. پانی والی ٹوٹیوں پر صابن نہیں پڑے، ہینڈ واش نہیں پڑے، میں ذمہ لیتا ہوں کہ میں مسجد کو یہ 500 800 1000 روپے کا خرچہ ہر مہینے میں کروں گا. اچھی قسم کا جھاڑو، اچھی قسم کا وائپر خادم کو میں خود جھاڑو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے میں مصروف ہوں، میرے اپنے بڑے بکھیڑے ہیں. جو بندہ مقرر کیا ہے میں اس کو سامان لا دوں گا، میں اس کی تنخواہ میں اپنا حصہ ڈال دوں گا، چلو میرا کچھ حصہ ڈل جائے. بس یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا.